اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا موضوع جو نہ صرف انسان کی ابتدا بیان کرتا ہے بلکہ ہمیں اللہ کی قدرت، ابلیس کی عداوت اور خوفناک مخلوقات کے وجود کا احساس بھی دلاتا ہے۔ یہ موضوع ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور وہ خوفناک مخلوقات جو زمین پر ان سے پہلے موجود تھیں۔ یہ واقعہ صرف ایک قصہ نہیں بلکہ انسان کی حقیقت، اس کی آزمائش اور اس کے دشمنوں کا تعارف ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی خالقم بشرا من طین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین کی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتے حیران ہوئے، عرض کیا یا اللہ، کیا تو ایسے کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی، کسی جگہ کی نرم، کسی جگہ کی سخت، کسی کی کالک مائل، کسی کی سرخی مائل، اور اسی سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنایا۔ پھر اس مٹی کو گھوندا گیا، شکل دی گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں اسے درست صورت میں بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ایک کے سوا ابلیس نے تکبر کیا اور بولا میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اترانا، تو مردود ہوا اور تجھ پر قیامت تک لعنت رہے گی۔ یوں ابلیس شیطان بن گیا۔ ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ قیامت تک زندہ رہے تاکہ آدم کی اولاد کو بہکائے۔ اللہ نے فرمایا تو جا، تجھے مہلت ملی، مگر میرے نیک بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ ابلیس نے اپنے شیطانوں کی ایک فوج تیار کی۔ یہ وہ خوفناک مخلوقات ہیں جو آج بھی زمین پر موجود ہیں۔ ان کے مختلف نام اور کام ہیں۔ خنزیب نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے، والہان وضو میں شک ڈالتا ہے، داسم گھروں میں داخل ہو کر فساد پیدا کرتا ہے، زنبور بازاروں میں جھگڑے کرواتا ہے، اب بچوں کو خوف زدہ کرتا ہے۔ یہ مخلوقات انسان کو ڈراتی ہے، بہکاتی ہے، خوابوں میں آتی ہے، اور بعض اوقات جادوگر انہی کو استعمال کرتے ہیں۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان سے پہلے زمین پر جنات، حیوانات کی مخلوقات موجود تھی۔ یہ مخلوقات ایسی تھی جن کی شکلیں، خوفناک آوازیں، دہشت ناک حرکات حیوانوں سے بدتر تھیں۔ بعض کے چہرے انسان جیسے، جسم درندوں جیسے، کچھ کے دانت لوہے کی طرح، کچھ کے بازو لمبے اور آنکھیں سرخ۔ جنوں میں ایسے بھی تھے جو پہاڑوں میں، غاروں میں، سمندروں کے نیچے بستے تھے۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم سے ان پر حملہ کیا لیکن کچھ بچ نکلے اور آج بھی دنیا کے پوشیدہ گوشوں میں موجود ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور ان کے ساتھ حضرت حوا علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا۔ دونوں کو جنت میں آرام و سکون ملا، مگر ابلیس نے حسد سے بھر کر ان کے قریب آ کر کہا اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشہ رہنے والے درخت کا راستہ بتاؤں؟ آدم علیہ السلام بہک گئے اور دونوں نے وہ پھل کھا لیا جن سے اللہ نے منع فرمایا تھا۔ یوں انہیں زمین پر امتحان کے لیے اتارا گیا۔ زمین پر جب آدم علیہ السلام آئے تو ان کے سامنے عجیب مخلوقات آئیں، کچھ درندے، کچھ جنات، کچھ خوفناک سائے۔ انہوں نے فوراً کہا میں تم سے اس اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حفاظت، ہدایت اور علم ڈال دیا۔ یوں انسان نے زمین پر اللہ کے نام سے آغاز کیا۔ ابتدا میں انسان اور جن ایک ہی زمین پر بستے تھے۔ جنوں کو یہ برداشت نہ ہوا کہ اب ایک نئی مخلوق ان کی جگہ لے۔ یوں انسان اور جنوں کے درمیان دشمنی ہوئی۔ قرآن کہتا ہے بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ انسان اگر ذکر چھوڑ دے، نماز چھوڑ دے، قرآن سے غافل ہو جائے تو یہی شیطان اس پر قابض ہو جاتے ہیں، اس کے دل میں وسوسے، شک، خوف اور گناہ پیدا کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ان خوفناک مخلوقات سے بچنے کے طریقے بتائے۔
आयत अल कुर्सी पढ़ना घर की हिफाजत के लिए, सूरतुल फलक और सूरतुल नास हर सुबह और शाम, बिस्मिल्लाह कहकर दरवाजे बंद करना, खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहना, सोते वक्त सूरतुल बकरा की आखिरी आयतें पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरतुल बकरा का आखिरी हिस्सा रात को पढ़ ले वो उसके लिए काफ़ी होगा। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज हमने जाना कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त के साथ पैदा किया, इब्लीस ने तकब्बुर किया और लानती हुआ। खौफनाक मखलूक़ात आज भी मौजूद हैं मगर मोमिन उनसे नहीं डरता। जो अल्लाह के ज़िक्र में रहता है शैतान उसके करीब नहीं आ सकता। आइए आखिर में दुआ करती हैं। ऐ अल्लाह, हमें अपने मुखलिस बंदों में शामिल फरमा और शैतानों बुराई से हमारी हिफाजत फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।